بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں ہوں نذیر احمد۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آئے دین کی بات کریں۔ پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے پہلے کی طرح ہمیشہ کی طرح یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ جب تک دین کی بات ہوتی رہے گی، دنیا سنتی رہے گی، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ناظرین، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے چور ہوتے ہیں، نماز کا چور وہ آدمی ہوتا ہے جو نماز کے اندر سجدہ صحیح نہ کرے، رکوع پورا نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ کافی آپ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں تفصیل بتائی، وہ لوگ نماز کے چور ہوتے ہیں۔ لیکن جو دین کا چور ہوتا ہے، جو پورے دین کا بے ایمان ہوتا ہے، آج ہم نے آپ کو ایک ایسا آدمی دکھانا ہے کہ جو پورے دین کا بے ایمان ہے، جس نے یعنی کہ دین کا، جن لوگوں نے دین کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ پہلے آپ تھوڑی سی مہربانی کر کے اس کی بکواس سنیں، یہ کیا رہا ہے۔ اس کے بکواس سننے کے بعد پھر باقی اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ بھائی مارو مجھے، مارو مارو۔ بے وزور کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ اور ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا۔ ہاں بہت چنگا نام ہے۔ اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا۔ بس سنائے گا کیا؟ وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ اور دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہو گیا۔ تمہارے جیسے لوگ اس دیش کے لیے شراب ہیں۔ وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنا ہے۔ اس کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر، تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے اس کے میکے پہنچانے کے لیے۔ اس کا شوہر جا رہا تھا۔ اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر کے چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میری بیوی ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے کہا دفع ہو جا تو، میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، تم ضمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو۔ ہائے ہائے۔ اس نے کہا کس کی ضمانت دوں، یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ یہ مذہب کی مسلمان نہیں تھی، لیکن چونکہ اولیاء اللہ کی کرامت سن سن کر کے اس کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ توبہ توبہ۔ اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں کون ہے جو جس کی ضمانت دوں؟ کہ ایک کام کرو، وہ تمہارے جو بغداد والے بڑے پیر ہیں نا، ان کی ضمانت دے دو، بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر۔ ٹھیک ہے، تمہارے وہ جو بڑے پیر بغداد والے نا، بڑے پیر صاحب، ہم جو ہے وہ ان کی ضمانت دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب جیسے دونوں میاں بیوی گھوڑے پر بیٹھے، اس نے نکالی تلوار، اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ جیسے شوہر کو قتل کیا، اس کی لاش گرائی اور گھوڑا دوڑانے لگا۔ جب گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی۔ پیچھے دیکھو پیچھے۔ اس بدبخت نے کہا اے لڑکی، تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے؟ اے نا تو منو زیادہ چاہتے اپنے منو شکل میرے سامنے نہ لے آوی۔ تو اس نے کہا بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، ہند کا اتہاس گواہ ہے، ہند کی تاریخ گواہ ہے۔ دو برقع پوش، دو نقاب پوش کو اس نے فوراً سامنے دیکھا۔ ان لوگوں نے گھوڑا روک دیا۔ ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو؟ اس لڑکی کو نیچے اتارا اور اس بدبخت کو قتل کیا۔ یہی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، اگر یہ آدمی مسلمان ہے تو کافر کون ہوتے ہیں؟ اس سے یہ پوچھو سندھ کی تاریخ گواہ، کیا تیرے یہ باپ نے لکھی ہوئی ہے تاریخ؟ نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام جو منہ سے الفاظ نکالتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظوں کا قرآن نازل فرما دیتے تھے کہ صحابہ کرام کی اتنی شان، اتنی بلند شان، لیکن صحابہ کرام کی جرت نہیں ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چہرے کی طرف وہ دیکھ بھی سکے۔ اور یہ بغیرت کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہا، نبی علیہ السلام نے کہا قادر، عبد القادر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسے تو لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔
عبد القادر نے کہا اچھا اب نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو بگاڑنے والے ہیں، جو دین کے اندر چوری کرتے ہیں. پھر ایک بہت میں کام کی بات بتانے لگا ہوں آج. شیطان جو ہے، شیطان صرف نبیوں کی شکل نہیں اپنا سکتا، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے وہ کسی نبی کی شکل میں آ جائے. باقی ہر آدمی کی شکل کے اندر شیطان جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ آدمی شیطان ہے جو دین کے اندر یعنی کہ جو اپنی طرف سے یعنی کہ یہ فرقے بازی کر رہا ہے، دین کو یہ بگاڑ رہا ہے. میں تو جب اس کا پروگرام میں نے دیکھا، میں تو اس کے اوپر لعنت ہی کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا. میں اس کو یہ کہوں گا کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے یہ گناہوں کی معافی مانگے اور یہ مسلمان ہو جائے. کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہے جو کچھ اس نے بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، یہ انسان کا بچہ بن جائے، ورنہ ایسے شیطان جو ہے وہ دین کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں.